السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ذوق اختر ہے اور تخلص میرا ذوق ہے۔ چونکہ آج بات چل رہی ہے اسلامی تصور امن کی، تو میں جہاں تک یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنے جو اشعار ہیں ان کی طرف بڑھوں، تو اس سے پہلے ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ کوئی بھی جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو وہ محبت سے اگر ہم بات نہیں کریں گے تو اس سے پہلے ممکن نہیں۔ اگر ہم محبت کے میٹھے بول بولتے ہیں، کیونکہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ یہاں پہ براجمان ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے محبت سے بات کریں گے تو ہمارے اختلافات، ہمارے احساسات بہتر ہوں گے، اختلافات ختم ہوں گے، ہم آہنگی ہمارے اندر آئے گی اور امن کی طرف ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آپ محبت کی میم تک تو آؤ، آپ محبت کی میم تک تو آؤ، پھر خدا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ تو یہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کے یہ تصوراتی خیالات آپ کے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کے لفظوں کی طرف جائیں گے تو شاید ہم اس حقیقت کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس شعر کے پیچھے جو ان کے تخیلاتی، جو ان کے تصورات ہیں، اگر ہم ان تک پہنچے تو ہمیں پھر وہ حقیقت نظر آتی ہے۔ پھر ہمارے درمیان جو امن کی بات ہوئی، یہ ہم اس بات پہ سب لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ چیز مانیں کہ اللہ پاک ہمارے درمیان ہر ٹائم ہر وقت موجود ہیں، تو ہم اس چیز پہ بھی اعتماد اور یقین رکھیں گے کہ امن اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم اللہ کی وحدانیت پہ، اس کے اصولوں پہ یقین رکھیں گے۔ اسی پہ میری اپنی ایک نظم میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کے 3 اشعار۔ اس کا عنوان کچھ یوں ہے کہ تو ہی تو ہے۔ تو وہ کچھ یوں ہے کہ جہاں بھی دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، جب بھی سوچتا ہوں تو ہی تو ہے، میری روح میں ہے تو کچھ اس طرح، سانس بھی لیتا ہوں تو ہی تو ہے، جی چاہتا تو ہے غزل کہنے کو لیکن ذوق جب بھی لکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ تو اور پھر امن کی، کیونکہ ہم امن کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں میرے یہ 2 اشعار جو ہیں وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ امن کی جو آشا ہے، امن کی جو آشا ہے یہی تو پیار کی بھاشا ہے، امن کی جو آشا ہے یہی تو پیار کی بھاشا ہے، سب مل کے رہیں ایک ساتھ، سب مل کے رہیں ایک ساتھ، انسانیت کا بھی یہی خلاصہ ہے۔ اس کے بعد شعر ہے، کیا چاہتا ہے انسان ایک دوسرے سے، کیا چاہتا ہے انسان ایک دوسرے سے، بس خلوص کا ہی تو پیاسا ہے۔ اس کے بعد میں کیونکہ زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، آلریڈی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں، کہ ہم کیونکہ نفرت سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہیں، نفرتیں مٹتی اسی طرح ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک نظم ہے، چھوڑو نفرت کی سبھی باتوں کو انسانوں، اس کا عنوان ہے چھوڑو نفرت کی سبھی باتوں کو انسانوں۔ آپ سے ذرا توجہ چاہوں گا، چھوڑو نفرت کی سبھی باتوں کو اے انسانوں، آؤ ہم پیار کریں لوگوں سے پیاروں کی طرح، لے کے ہم ساتھ چلیں مفلسوں لاچاروں کو، بن کے دنیا میں رہیں ان کے سہاروں کی طرح، ایک تاریکی میں بستے رہے انسان کئی، جن کے لٹتے رہے ہر دور میں ارمان کئی، زیست میں جن کے اندھیرے رہے غاروں کی طرح، آؤ ہم پیار کریں لوگوں سے پیاروں کی طرح، کچھ بھی حاصل نہ ہوا جنگوں سے اب تک ہم کو، ہم پھیلاتے ہیں ہر ایک شخص کی خاطر غم کو، جیتے جی مرتے ہیں سب ظلم کے ماروں کی طرح، آؤ ہم پیار کریں لوگوں سے پیاروں کی طرح، پیار سے بڑھ کے ہمیں کوئی بھی اب کام نہ ہو، سب ترقی کریں کوئی بھی ناکام نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے چمکتے رہیں ہم ستاروں کی طرح، آؤ ہم پیار کریں لوگوں سے پیاروں کی طرح، چھوڑو نفرت کی سبھی باتوں کو انسانوں، آؤ ہم پیار کریں لوگوں سے پیاروں کی طرح۔ اتنی شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔
بس اتنا کہنا چاہوں گا، کیونکہ ہم اگر ایک دوسرے سے محبت، احترام، عزت سے پیش آئیں گے تو وہی ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا، اس معاشرے کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ عزت سے بھی پیش آتے ہیں۔ عزت کمانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور عزت اسی صورت میں ملتی ہے کہ جب ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو بدلے میں ہمیں عزت ملتی ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی مجھے ایک کتاب میں پڑھی ہوئی یاد آ گئی کہ علم، دولت اور عزت تین بہت گہرے دوست تھے۔ تو جب وہ ایک دوسرے سے بچھڑنے لگے تو سب نے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بتائیں اب ہم کہاں ملیں گے؟ تو علم نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے تلاش کرنا ہو تو میں لائبریری، اسکول، کالجز میں آپ کو ملوں گا، مدرسہ میں آپ کو ملوں گا۔ جب دولت نے کہا کہ پوچھا کہ آپ ہمیں کہاں ملیں گی، تو دولت نے کہا اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو میں امیروں کے محلوں میں، بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں ان کے پاس آپ مجھے تلاش کرو، میں مل جاؤں گی۔ اب عزت چپ رہی، وہ کچھ نہ بولی۔ سب اس استفسار کر رہے ہیں کہ عزت سے پوچھیں کہ وہ ہمیں کہاں ملے گی۔ تو عزت نے پھر آخر میں کہا کہ میرا یہ ہے کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ جب میں ایک بار چلی جاتی ہوں تو دوبارہ نہیں ملتی۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے اور عزت افزائی دینے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔